حضرت علامہ اقبال نے اس کا نام لکھا لیور لاک اینڈ کمپنی. میرے دادا مرحوم جو قائد اعظم کے ساتھی تھے چودھری امام الدین مجاہد صاحب، قائد اعظم جب تشریف لائے ہماری انڈسٹری میں، جب ہمارے گھر میں آئے تو میرے دادا نے ان کو سونے کی تلوار پیش کی جو آج کل کراچی میوزیم میں موجود ہے. السلام علیکم ناظرین، این پی جی میڈیا کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ جہانگیر حیات. ناظرین، آج ہم آپ کو ایک ایسے کامیاب بزنس مین کی کہانی سنانے جا رہے ہیں، ان کی زبانی سنانے جا رہے ہیں، جن کے بزرگوں نے پری پارٹیشن امرتسر میں کامیاب بزنس شروع کیا اور پارٹیشن کے بعد ان کا بزنس جو تھا وہ پوری طرح اجڑ گیا، اور اس کے بعد وہاں سے جو کچھ تھوڑے سے پیسے بچے، کچھ تھوڑی سی رقم بچی، اس کے ساتھ انہوں نے اپنے بزنس کا ان کے والدین نے اپنے بزنس کا ایک دفعہ پھر سے سفر شروع کیا، اور آج وہ پوری کامیابی کے ساتھ اپنے بزنس کو رواں دواں رکھے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ وہ لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے وائس پریزیڈنٹ ہیں. بزنس پالیٹکس میں بھی ان کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے. لیور گروپ آف کمپنیز کے وہ موجودہ سی او ہیں. آئیے چلتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. ان کے مطابق اس کا جو نام ہے وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے رکھا تھا، اور اس کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی ان کی فیکٹری جو تھی یا ان کا جو سیٹ اپ تھا اس کو وزٹ کیا، اور ان کو آنے والے وقت میں دن دگنی اور رات چگنی ترقی کی دعائیں بھی دی. جی طاہر منظور صاحب السلام علیکم. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہانگیر صاحب، یہ جو سفر ہے ہمارا، جو ہماری انڈسٹری کا، یہ 1913 میں امرتسر سے سٹارٹ ہوا. وہاں پہ تقریباً کوئی 20,000 امپلائی تھا امرتسر میں ہمارے پاس، اور اس وقت امرتسر میں ہمارے پاس جو ہارڈ ویئر مینوفیکچرنگ، سائیکل مینوفیکچرنگ اور ویپن جیسے تلوار اور یہ چیزیں بنانے کی فیکٹری تھی. اس کے بعد میرے دادا مرحوم جو قائد اعظم کے ساتھی تھے چودھری امام الدین مجاہد صاحب، انہوں نے آغاز کیا 1913 میں. حضرت علامہ اقبال نے اس کا نام لکھا لیور لاک اینڈ کمپنی، اور وہاں سے پھر مائیگریشن قائد اعظم تشریف لائے ہماری، اور کیونکہ امرتسر ریلیف کیمپ کے پریزیڈنٹ بھی تھے میرے دادا، اور نظام اسلام پارٹی کا صدر بھی تھے. اور قائد اعظم جب تشریف لائے ہماری انڈسٹری میں، جب ہمارے گھر میں آئے تو میرے دادا نے ان کو سونے کی تلوار پیش کی جو آج کل کراچی میوزیم میں موجود ہے. اور دادا میرے پوئٹ بھی تھے اور انڈسٹریلسٹ بھی تھے. جب پاکستان بنا تو وہ تشریف میں پھر یہاں لاہور تشریف لے آئے، پھر نئے سرے سے اسٹرگل کی، سب کچھ وہاں رہ گیا. اور پھر میرے ڈیڈی مرحوم چودھری منظور احمد صاحب، انہوں نے دادا کے ساتھ مل کے اور نئے سرے سے کام شروع کیا، اور یہاں پہ ہم نے لیور لاک ہارڈ ویئر کمپنی کے نام سے اپنا بزنس سٹارٹ کیا 1947 سے اسٹل. اس کے بعد پھر یہ کنٹینیو کرتے کرتے تو ہماری پھر اب 3-4 انڈسٹریز ہو گئی ہیں، جس میں ہم جو ہے نا لیور گروپ آف انڈسٹریز، لیور گروپ آف کمپنیز کے تحت کام کر رہے ہیں. تو یہ سفر ہے. میں نے اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کی، ماسٹرز ان پبلک ایڈمنسٹریشن میں گریجویشن کی، میں نے کامرس میں BCom کیا، اور دین آئی جوائن دس بزنس. اس کے بعد پھر لاہور چیمبر کا سفر بھی ساتھ ساتھ جاری رہا. لاہور چیمبر میں بہت ینگ ایج میں ایگزیکٹو کمیٹی کا ممبر بنا. بہت ینگ ایج میں جب پڑھتا ہی تھا ابھی، تو میں یہاں اسٹینڈنگ کمیٹی کا کنوینر رہا. 2002 میں فرسٹ ٹائم یہاں ایگزیکٹو کمیٹی کا الیکشن لڑ کے میں جیتا، اور میں ایگزیکٹو ممبر بنا. آئی واز سو ینگ دیٹ ٹائم. تو اس کے بعد پھر ڈفرینٹ ٹائم پہ میں ایگزیکٹو کمیٹی میں رہا، پھر 2008 میں رہا، پھر 2016 میں رہا. اب اللہ کا شکر ہے کہ میں اس وقت وائس پریزیڈنٹ لاہور چیمبر کا. تو یہ سفر بڑا طویل ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے اس مقام پہ پہنچایا ہے. اور یہی ایک سکسیس سٹوری ہے جو میری فیملی کی ہے، جو میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں. اچھا، یہ جب آپ مطلب نشیب میں چلے گئے تو وہ کیا چیز تھی کہ جس نے آپ کو پھر فراز کی طرف جو ہے وہ گامزن کیا؟ وہ کیا جذبہ تھا جس سے آپ نے دوبارہ مطلب جلا لی؟ یہ تو ہمارے بزرگوں نے اس وقت جب وہاں سے مائیگریٹ کیا امرتسر سے، تو یہاں جب آئے تو پھر سب کچھ وہیں انڈسٹریاں وہاں رہ گئیں، سارا کچھ سامان وہاں رہ گیا، گھر وہاں رہ گئے ہمارا. تو پھر یہاں آگے نئے سرے سے میں یہ کام شروع کیا. میں ایک واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ کہ میرے دادا کے جو ایک مینیجر تھے، ہندو تھے.
تو منور لال ان کا نام تھا. وہ جب دادا میرے یہاں ان کو یہاں ہماری لاہور میں جب شپمنٹس آ رہی تھی امپورٹ جب کرتے تھے تو وہ شپمنٹ یہاں سے جہاں جانی تھی امرتسر, تو جب یہاں ریلوے اسٹیشن پہ پہنچی اور یہاں سے پھر وہ امرتسر گئی, تو جب وہ امرتسر مینیجر صاحب پہنچے تو پتہ چلا کہ دادا میرے اور فیملی کے ساتھ مائیگریٹ کر گئے ہیں لاہور, اور اس وقت حالات بھی اس قسم کے تھے 47 کی جب موومنٹ تھی. تو وہ جو مینیجر تھے منور لال, ان کو جب یہ پتہ چلا تو وہ وہاں سے چھپتے چھپاتے وہ سارے پیسے اکٹھے کر کے نا تو لاہور لے کے آئے. لاہور لا کے میرے دادا کو ڈھونڈا اور ان کو دیے, اور دادا نے کہا منور لال تمہیں یہ مسلمان مار دیں گے, تم کدھر آ گئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ سوئیاں مجھے سونے نہیں دیتی تھیں. تو وہ تھا ہندو لیکن اس کا جذبہ اس کے, لیکن پھر دادا نے اس کو بارڈر کراس کرایا, اس کو واپس بھجوایا. تو وہاں سے ہماری ایکس دوبارہ اللہ نے مدد کی ہماری, تو ہم نے دوبارہ جو پھر ہماری انڈسٹری لگائی انہی پیسوں سے پھر کام شروع کیا. لیکن جو لیول وہاں تھا اس لیول پہ نہیں پہنچے اس وقت, لیکن اللہ نے کرم کیا کہ اب ہم اس مقام پہ پہنچ گئے ہیں جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا. اچھا, اس وقت آپ کے پاس تقریباً 20,000 کے قریب آپ نے سنا ہوگا ظاہر ہے بڑوں سے جو ورکر تھے وہ کام کرتے تھے. اب جو آپ کے جو ورکرز ہیں آپ نے دوبارہ اس کو ری گین کیا, تو ان کی کیا تعداد ہے اور کس لیول پہ وہ کام؟ اب تو ٹوٹل آٹومیشن جو آٹومیٹک پلانٹ ہوتا ہے اس کے لیے ہمیں لیبر اتنی جو لیبر کی ضرورت نہیں, اسکلڈ لیبر نہیں چاہیے ہوتی, ہمیں جو ہے ٹرینڈ لیبر کی ضرورت ہوتی ہے. تو وہ ٹیکنیکل انسٹیٹیوشن سے ٹرینڈ ہوتی ہے, تو یا باہر سے ہم ٹرینڈ کرواتے ہیں ان کو. ان کا ٹوٹل آٹومیٹک پلانٹ ہے, اور ہماری جو ایک مشین ہے 500 پیس پر منٹ بناتی ہے, تو اس لیے ہمیں اتنی امپلائمنٹ کی ضرورت نہیں پڑتی. اچھا جی صاحب, آپ ادھر اپنا جو لاہور چیمبر آف کامرس کے ماشاءاللہ وائس پریزیڈنٹ ہیں. یہ ایک بہت بڑا ادارہ ہے, پاکستان کے چند پریمیئر اداروں میں سے ہے, جیسے کراچی چیمبر آف کامرس ہے, لاہور اسلام آباد چیمبر آف کامرس ہے, اور پھر لاہور چیمبر. بڑے انفلوئنشیل یہ پلیٹ فارمز ہیں. تو یہ بھی ایک آپ کا سفر تھا, اس میں آپ کو کس قسم کی دشواریوں کا سامنا رہا ہے, یہ بھی ذرا ہمارے ویورز کو بتائیے گا تاکہ وہ جان سکیں کہ یہ کیسا ایک سفر ہے آپ کا. جس طرح میں نے عرض کیا کہ میں بڑی ارلی ایج میں جب میں گریجویشن کر رہا تھا تو میں لاہور چیمبر کی مختلف اسٹینڈنگ کمیٹیوں کا میں کنوینر مجھے بنایا گیا. مجھے جو ہمارے بزرگ تھے یہاں کے جو فارمر پریزیڈنٹس ہیں انہوں نے دیکھا, اور انہوں نے میرے والد صاحب سے کہا کہ اس کی ہمیں ایکسپرٹیز چاہیے تو اس کو دیں. سب سے پہلی جو مجھے اسٹینڈنگ کمیٹی دی گئی وہ انشورنس کی تھی. اس کے بعد میں نے کام کیا, لوگوں کے جو کلیمز تھے اس کے اوپر کام کیا, تو پھر وہ کافی افیکٹو ہو گئی. اس کے بعد انہوں نے پھر مجھے انجینئرنگ کی اسٹینڈنگ کمیٹی دی, پھر میں نے انجینئرنگ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کو کام کیا. اس طرح کرتے کرتے کبھی سارک کے اوپر کبھی کسی طریقے سے. پھر 2002 میں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا اور اللہ نے کامیابی دی اور میں الیکشن جیت گیا. اس وقت 3 ایئرس ٹینیور ہوتا تھا 2002 میں, اب 2 ایئر ٹینیور ہے. تو اس وقت 27 ایگزیکٹو کمیٹی ممبرز ہوتے تھے لاہور چیمبر کی کابینہ میں, اب 32 ہیں. تو یہ ایک آیا اور سفر بڑا طویل ہے, 18 سال ہو گئے ہیں مجھے لاہور چیمبر کے الیکشن کنٹیسٹ کرتے ہوئے. مجھے اب 4تھا الیکشن کنٹیسٹ کر کے میں اب جو یہ آیا ہوں وائس پریزیڈنٹ بنا ہوں. تو یہ ایک میری ہے داستان جو آپ کو عرض کر رہا ہوں. تو آپ ماشاءاللہ بڑے ایکٹیولی اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. ایک آپ کے کندھوں پر ایک بڑی ذمہ داری ہے, لاہور کے پورے جتنے بھی ٹریڈرز ہیں, انڈسٹری ہے, سب مطلب جو ہے نا وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ لاہور کے اندر خاص طور پر اور پاکستان میں عمومی طور پر یہ بتائیں کہ جو معاشی حالات ہیں وہ کس طرح کے ہیں, مطلب کس طرف جا رہے ہیں, یہ بھی ہمارے جو ویورز ہیں ان کے لیے آپ ذرا بتائیں. معاشی حالات تو ورسٹ سے ورسٹ ہی ہوتے جا رہے ہیں. اس حکومت نے بھی دعوے بہت کیے تھے لیکن کیا ابھی تک کچھ نہیں, اور ڈال دیتی ہیں پریویس گورنمنٹس کے اوپر. تو پریویس گورنمنٹ نے بھی, ہم نے ان کے ساتھ بھی, اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ بھی ہم بڑا اس وقت یہ کہتے رہے کہ آپ کی پالیسیز ٹھیک نہیں ہیں, اس کو ٹھیک کریں. لیکن ہم پھر ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ نئی گورنمنٹ آئے گی تو یہ کچھ بہتر کریں گے, لیکن انہوں نے اس سے بھی ورسٹ کر دیے. ابھی آپ کے سامنے ہی حالات ہیں کہ اتنا یہ جو گورنمنٹ آئی اس نے آتے ہی انٹرسٹ ریٹ 13% سے اوپر لے گئی اور انڈسٹری آہستہ آہستہ بند ہونی شروع ہو گئیں. انہوں نے امپورٹ بھی بند کر دی. امپورٹ بند کرنے سے یہ ہوا کہ جو را مٹیریلز انڈسٹری کے آ رہے تھے وہ بھی بند ہو گئے. پھر انہوں نے ڈیفریشیٹ نہیں کیا کہ را مٹیریل اور فنش پروڈکٹ کون سی ہیں, ان کے اوپر ریٹ آف ڈیوٹی کیا ہونی چاہیے. انہوں نے را مٹیریلس کے اوپر بھی ریگولیٹری ڈیوٹیز عائد کر دیں جو ابھی تک ہم فائٹ کر رہے ہیں. اب جب کہ فنش پروڈکٹ سستی ملیں
اور را مٹیریل مہنگا ملے تو کیسے کمپیٹ کیا جا سکتا ہے انر دا کنٹری اور آؤٹ آف دا کنٹری. تو یہ معاملات، معاشی معاملات تو ابھی تک ہم پریشان ہی ہیں بزنس کمیونٹی کے. ہم ابھی تک فائٹ کر رہے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ کہ یہ ان کو بہتری کی طرف جانا چاہیے. جس طرح آج مانیٹری پالیسی آئی ہے 7% پہ انہوں نے رکھا ہے. ابھی پچھلے دنوں ہی ہماری میٹنگ گورنر اسٹیٹ بینک سے ہوئی تھی، فائنانس منسٹر سے بھی ہوئی تھی، سب سے ہوئی تھی. تو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ 4% تک لے آئیں گے تو انڈسٹری جو ہے نا وہ ڈیولپ ہوگی، گوم کرے گی. لیکن یہ اب بینکوں کو بھی عادت پڑ گئی ہوئی ہے پیسہ کمانے کی، اور ہیوج کیونکہ وہ گورنمنٹوں نے جو عادت ڈال دی، گورنمنٹ بارو کرتی رہی بینکوں سے اور بینکوں کا ان کو فکس پروفٹ ملتا رہا. اب ان کو وہ عادتیں پڑ گئی ہوئی ہیں. اب وہ انڈسٹری کو، اسمال میڈیم کو اور باقی انڈسٹریز کو دیتے ہوئے کتراتے ہیں کہ ان کو ایک فکس اماؤنٹ گورنمنٹ سے ہی ان کو مل جاتا ہے اور بڑی اماؤنٹ میں مل جاتا ہے، اور وہ پروفٹ ٹیکنگ ادارے بن گئے ہوئے ہیں بینکس. اب ان کو یہ اس طرف آنے کی، وہ ان کو کہا بھی گورنمنٹ کتنی بھی کوشش کرتی ہے نا، تو اس کے اوپر بڑے ریلکٹنٹ ہوتے آتے ہوئے کہ ہمیں جو ہے نا کل کو پھر ریکوریز میں پرابلم ہوں گی، یہ ہوں گی وہ ہوں گی. جب تک گورنمنٹ کی سپرویژن میں یہ کام نہیں ہوگا تب تک یہ معاملات صحیح نہیں ہو سکتے. ابھی آپ نے فرمایا کہ ہمارا لاہور چیمبر، کراچی اور اسلام آباد اور ان کے بعد سب سے پرانا چیمبر ہمارا لاہور چیمبر ہے. اس کی پہلی بلڈنگ جو ہمارے بزرگ بتاتے ہیں وہ لارنس روڈ پہ ہوتی تھی، تو اس کا نام تھا ویسٹ پاکستان چیمبر آف کامرس انڈسٹری. دین کنورٹ ہو کے لاہور چیمبر ہوا. یہ پریمیئر ترین چیمبر ہے اور اس کی ایک تاریخ ہے. اور آپ نے دیکھا ہے کہ جو فیسلٹیز ہم نے لاہور چیمبر میں پرووائڈ اپنے ممبرس کے لیے کی ہوئی ہیں وہ کسی بھی چیمبرز میں نہیں ہے. وہ آل اوور دا ورلڈ ہم چیلنج کرتے ہیں، کسی چیمبر میں نہیں ہے. جو ہم 1 ونڈو سروس نیچے بنایا ہوا ہے تو اس کے تحت ہم پاسپورٹ بھی بنا رہے ہیں اپنے ممبرس کا، ہم ID کارڈ بھی بنا رہے ہیں، ہم ڈرائیونگ لائسنس بھی بنا رہے ہیں، نادرے کی فیسلٹیز بھی بنا رہے ہیں، FBR بھی یہاں ہے. 27 محکمے آلریڈی یہاں کام کر رہے ہیں. ابھی ہم مزید ان میں ایڈیشن کرتے جا رہے ہیں. ابھی PIA ہمارے پاس آ گئے ہیں ان کے لیے سروس اپنے ممبرس کے لیے تاکہ ان کو ڈسکاؤنٹ دیا جائے. اسی طرح کے بے شمار محکمے ابھی واسا، LDA، یہ وہ 1-2 دن تک وہ بھی اپنا کاؤنٹر یہاں کھول رہے ہیں. تو ہماری پوری یہ کوشش ہوتی ہے کہ اپنے جو ممبرز ہیں ان کو بہتر طریقے سے اور ایک ونڈو کے پہ ان کو سروسز پرووائڈ کی جائے تاکہ ان کو کسی بھی محکمے کے چکر نہ لگانے پڑے، نہ رشوت دینی پڑے، نہ کچھ کرنا پڑے. یہی ہماری ایک کوشش ہے جو اللہ کا شکر ہے کہ ہم کامیاب ہو رہے ہیں. جی صاحب، بہت شکریہ، آپ نے اپنی قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور NPG میڈیا کو ٹائم دیا.